فلاں کا نام ہو گیا یا کسی کا نام ہو گیا. یہاں ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ جو خبریں شیئر کی ہیں وہ فائنل ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ پلیز قیاس پر بات نہ کریں. کل رات تک ہم سب اویلیبل تھے فون پہ. میں نے بھی بہت سے رپورٹروں کے جواب دیے کہ جی ایسا ہے ایسا نہیں ہے, خاص طور سے جن کی رسائی اور جن کی ہے بھی نہیں. تو ہم دونوں مستقل فون پہ رہے. آپ نے بھی سب کو کنفرم کیا ہے کنڈی صاحب, اور بہت وضاحت سے بات کی ہے. تو یہ بات اب واضح ہو جائے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہم نے نام نہیں سیٹل کیا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم نے وقت پر الیکشن کرانے کی بار بار بات کی ہے, مطالبہ کیا ہے. اسی میں ہم سمجھتے ہیں ملک کی استحکام کی بہتری ہوگی. اور اس حوالے سے میں کہوں گی کہ دیکھیے ہم نے کوئی اس پر بھی ڈیٹ آپ پوچھیں گے, مجھے معلوم ہے باتیں چل رہی ہیں, یہ ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے, کون لیٹ چاہتا ہے کون ارلی چاہتا ہے. اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہنا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ان سب نے یہ کہا ہے کہ ہم وقت پر آئینی ٹرم کے اندر جو بھی کبھی 60 یا 90 ڈیز کے درمیان ہی ہوتا ہے نا, اس سے آگے پیچھے تو آئینی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور کوشش ہونی سب کی چاہیے کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ جو بھی الیکشن کمیشن کے اس وقت قائد و ضوابط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے ہمیشہ الیکشن میں ہم جاتے ہیں, ہماری توقع ہوگی کہ الیکشن میں پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ہو, اور غیر جانبدار جتنی الیکشن میں تو یہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہماری ساری گزارشات ہیں, اور یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی نام فائنل کر دیے ہیں, اتفاق ہو گیا ہے, ضرور اتفاق ہوگا, کسی نہ کسی پہ اتفاق ہوگا جی. اور اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہے, کیونکہ مشاورتی جو سرکلز ہیں وہ ایک پارٹی نہیں ہے, بہت ساری پارٹیوں سے, اور ہمارے ہاں سے کوئی ایسے نام فلوٹ بھی نہیں کیے گئے. وہ بھی اب خبریں چلیں کہ جی آپ نے کس کا نام فلوٹ کیا, یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی تو ایک دوسرے کی بیسکلی سن رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, اور اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ پلیز کچھ ٹھوس خبریں بھی ان پر بھی توجہ دیں. پیپلز پارٹی کا اس وقت مقابلہ صرف حالات کے ساتھ ہے, اور اقتصادی حالات جو آپ نے سامنے دیکھے ہیں ملک میں وہ عام آدمی کے لیے کمر توڑ مہنگائی کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں, اس تناظر میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ابھی حال ہی میں جو فلڈ ریکنسٹرکشن کے وعدے تھے کہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں تک منتقل کریں گے, یہ وہاں نہ صرف یہ شروع ہو گیا عمل, لیکن وہاں ملکیت دی جا رہی ہے, اور جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ جو خواتین ہیں ان کو پیپرز دیے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. ان علاقوں میں, دیہی علاقوں میں جہاں وہ رہتے تھے, ان کے ہاتھ میں ان کی زمین نہیں تھی. تو یہ سمجھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کال آف فیل اور منشور پہ چلتے ہوئے اب اس بات کو آگے لے جایا جا رہا ہے کہ کرائسس میں آپ ایک موقع ڈھونڈیں, چیلنج میں اپرچونٹی ڈھونڈیں کہ اپنا لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکیں اور سماجی انصاف کی طرف جائے. اور تو جب تک لوگوں کے ملکیت نہیں ہوگی, ظاہر ہے وہ ایک نہیں فیل کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں ان کا گھر ہے, ان کی زمین ہے. تو یہ 50,000 دی گئی ہیں, سوری اپرووڈ ہیں, اور وہ شروع ہو جا رہا ہے منتقل. تو ابھی جتنے بھی ہوئے, لیکن یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے یہ آئی تھنک مستقل مزاجی سے آگے دینا ہے. پر انٹرسٹنگ بات میں پھر کہوں گی, ہمارے قول و فعل کے مطابق کمزور طبقات کو پہلے فوکس کیا, اور سب سے کمزور اس وقت کون ہے ملک میں؟ سیلاب متاثر اور خواتین. تو پہلے خواتین کو ملکیت ہاتھ میں دی جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کا باعث ہے کہ یہ ہم اپنے منشور کے مطابق کام اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, کلائمیٹ چینج, ماحولیات کے حوالے سے, اب ملک میں 25 جون سے خاصی اموات بھی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی. 133 اموات 25 جون سے ہوئی ہیں, جو حالیہ طاقتور ایک مانسون آیا ہے, لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھا.
اس حوالے سے چترال اور اپر دیر لوور دیر کی آپ نے خبریں سنی ہوں گی, وہاں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کل کر دی گئی ہے. NDMA سے ہم میں ٹچ میں تھی اور ہم چند دوست جانے والے تھے وہاں لوگوں کی حال احوال پوچھنے اور دیکھنے کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ جب تک آپ زمین پر نہیں ہوتے خود تو آپ کو صحیح پکچر نہیں دکھائی دیتی. تو ہم چترال ضرور جائیں گے عنقریب, جیسے ہی ویدر کلیئر ہوگا. آج جانے والے تھے لیکن انہوں نے وہاں سے کہا کہ موسم اس وقت کلیئر نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہنچیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے موسم اور ماحول بدلتا ہے ہم خاص طور سے پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں صاحب حیثیت ہیں یا پارٹی کے ساتھ ہیں یا حکومتوں کے ساتھ منسلک ہیں, ہم وہاں ان کے گھروں کا جائزہ لینا ہے, کیونکہ وہاں بھی گھر کافی تباہ ہوئے ہیں. جی میں آپ کو بتاتی چلوں, خیبر پختونخوا میں اس وقت 35 گھروں کی تباہی ہوئی ہے, لیکن نہیں 35 نہیں 388 ٹوٹل ہے. انجرڈ اس وقت زخمی لوگ 2015, لائف سٹاک جو کہا جاتا ہے مویشی 245. یہ 25 جون سے 133 اموات ہوئی ہیں جی. پنجاب میں 65, خیبر پختونخوا میں 35, اسلام آباد میں 11, سندھ میں 10, بلوچستان میں 6, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 5 اور گلگت بلتستان میں 1. لیکن یہ روز اپڈیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے لینڈ سلائیڈ بھی دیکھا تھا اسکردو کے راستے میں. آپ سب کے ذریعے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز جتنے بھی سیاح ہیں, ٹورسٹ ہیں, ان دنوں جب مانسون جاری اور ساری ہے, لینڈ سلائیڈز ہو سکتے ہیں, خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ان علاقوں میں پلیز احتیاط رکھیں اور شہروں کے قریب رہیں جہاں آپ کی کوئی نہ کوئی مدد فراہم کی جا سکتی ہو. ایسے ریموٹ علاقوں میں گاڑیاں لے کے نجی تو لوگ جاتے ہیں, لیکن جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے ریسکیو ایجنسیز کو پہنچنے. چترال اور اپر دیر لوور دیر میں جو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے اس کے حوالے سے 20 ملین بھی دے دیا گیا ہے, لیکن اس وقت ٹینٹس 150 شاید اپر چترال میں گئے ہیں اور لوور چترال میں بھی اتنے ہی منتقل کیے گئے ہیں. لوگوں کو ایویکیویٹ بھی کیا گیا ہے, نقل مکانی بھی ظاہر ہے تھوڑی سی ہوئی ہے کیونکہ جانیں بچانی ہیں, لیکن ہماری امید ہے, لیکن منصوبہ بندی بھی ہے وہاں. ظاہر ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور DDMAs اور PDMAs متحرک ہیں, ان کو کہہ دیا گیا تھا NDMA سے کہ آپ لوگ فوراً متحرک رہیں. اور کیونکہ یہ مانسون ہے ہم مستقل اسلام آباد سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی محتاط رہیے, الیکٹریسٹی پول کے ساتھ نہ رہیں اور نہ کمزور دیواروں کے ساتھ. جہاں جہاں آپ کی فاؤنڈیشن کمزور لگ رہی ہے آپ کو یا کچی ہے وہاں دور رہیں. تو کیونکہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں جی, ڈوبنے سے نہیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اموات تھرو آؤٹ دیواریں گرنے سے ہوئی. تو کچی دیواریں ان سب سے جتنا آپ دور رہ سکیں یا کہیں اور پناہ لیں, لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ کو منتقل کریں. تو اس طرح کی روز ہم براڈ کاسٹ بھی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب میں بہت سی مجھ سے زیادہ باتیں آئی ایم شور کنڈی صاحب نے کرنی ہے, تو آپ پلیز آ جائیں. چلو شروع ہو جائیں. یہ بھی ایک مائک ہے, چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. وقتاً فوقتاً آپ یہاں پر پارٹی سیکریٹریٹ پریس کانفرنس کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وقف نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر شہید رحمان صاحبہ کی قیادت میں ہم نے چترال جانا تھا, جہاں پہ فلڈ کی وجہ سے اس وقت چترال کا رستہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. اپر چترال اور لوور چترال میں خاص کر فلڈ کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر آئے اس کے لیے ہمارا آج جانے کا پروگرام تھا, جو کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے, جب بھی ہمیں وہ ہوتا ہے, تو ہم انشاءاللہ چترال کی عوام کے پاس جو ہے وہاں پر پہنچیں گے. پہلے بھی جب وہ مشکل وقت میں تھے, سیلاب آیا تھا, اس وقت بھی ہم گئے تھے. پچھلے سال بھی جو سیلاب تھا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے دنیا میں کیس لڑا گیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. فارن منسٹری نے جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, UN سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے, انہوں نے خود یہاں پر دیکھا. اور اس کے تسلسل میں اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا اپنے سندھ کی خواتین کے ساتھ کہ آپ کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. سندھ حکومت نے 5000 خواتین کو
پچھلے دنوں لاڑکانہ میں مالکانہ حقوق دے جس کے جو مہمان خصوصی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، 50,000 جو ہے وہ گھروں کے جو ہے فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں، 20 لاکھ کا ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے، اور اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر وہ پنجاب میں ہوتی، خیبر پختونخوا میں ہوتی، تو ہم ان لوگوں کے بھی کس طریقے سے صوبائی حکومتیں ہماری لڑتی اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح مالکانہ حقوق ان کو ملتے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں خدمت کا موقع دیا، تو ہم جس طریقے سے ہم نے سندھ کے لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیس لڑا، اس طریقے سے ہم باقی صوبوں کا جو ہے وہ کیس اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم لڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جس طریقے سے ماضی بھی ایک حکومت تھی جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اور پریکٹیکلی سندھ حکومت نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا. میں نے پہلے بھی کہا کہ محرم کا مہینہ ہے، ہم امن کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارے تمام مکتب فکر کے علماء سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی، تمام سیاسی قائدین سے بھی تھی، آپ سے بھی ہے کہ اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان جو ہے وہ خیر و خیریت سے جو ہے پاکستان میں گزارے. ہم ان سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو، ہم پولیس کے نوجوانوں کو، آفیسرز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں بھی وہ ہمارے اگر سرحدوں کی حفاظت ہو، ہمارے علاقوں میں ہو، چوکیوں پہ ہو، جدھر بھی ہو، وہ قربانیاں دے کے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ امن و امان کو بحال کرنے میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو کل مختلف چینلز پہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں کہ یہ نگراں حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی آخر میں تو یہ تک آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی، اور بڑے بڑے اچھے چینل تھے جنہوں نے ماضی میں بھی اس طریقے سے فیک نیوز چلائی تھی. ہمیں ایک چیز پہ بڑی خوشی ہے کہ جو میٹنگ پچھلے ان آفیشیلی ایک ہوئی تھی دبئی میں، اس کی ایک خبر بھی کوئی صداقت کے ساتھ باہر نہیں آئی، جس پہ کہا گیا کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی، ٹکٹیں بھی تقسیم ہو گئی، اس پہ لڑ گئے، اس پہ راضی ہو گئے، اور لیڈرشپ جو ہے یہ ہو گیا. لیکن جو وہاں پر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اس پہ ہوئی ہو. اس پہ جب ہوتی ہیں اس میں پارٹی کی لیڈرشپس بیٹھتی ہیں، صوبائی صدور یا وہ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سیٹ ٹو سیٹ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر کل خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں دوبارہ، اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں، جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی. اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا، آج تک نہیں آیا. اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس یا باقی جماعتوں کے پاس ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے نام لائیں گے، اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھیں گی، 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے، پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. تو آج تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا. ہاں اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی، ہم بھی اپنے نام لے کے آئیں گے، باقی جماعتیں بھی نام لے کے آئیں گی، ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے معتبر چینل اس قسم کی خبریں جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلائے میں تو اس قسم کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے چینل جس پہ ہمیں رات کو اس پہ کلیریفیکیشن دینی پڑی پارٹی کی طرف سے، وہ بھی ہم نے کی. پھر میٹنگ سے بھی ہمیں بتانا پڑا کہ جی میٹنگز کوئی نہیں ہے، کوئی دبئی میٹنگز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو اس چیز کے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا 1-2 ٹوک موقف ہے، اتحادی جماعتیں بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے، الیکشن ان ٹائم ہو، 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ہماری اتحادی جماعتوں میں سے کچھ کی شاید یہ ہے کہ 90 دن میں ہو، تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن میں ہو، لیکن ہم کہتے ہیں 90 دن میں ہونا چاہیے. جہاں تک مردم شماری کے حوالے سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مردم شماری پہ تحفظات ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بھی لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو، خیبر پختونخوا سے بھی میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز مردم شماری کا شکار نہ ہو، ڈیلے نہ ہو. اور ایک چیز اس میں بڑا دیکھنا پڑے گا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں آیا ہمارے جو نگراں چیف منسٹرز ہیں وہ ہمارے صوبے کی نمائندگی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے نا عوام کا، وہ ایک نگران ہے ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ہیں، اور وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی ایک جو ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہوں. اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اپنی منسٹری کے حوالے سے کہوں گا، جس طرح بے نظیر کم سپورٹ پروگرام میں ہماری ڈائنامک سروے شروع ہے، ہماری جو بے نظیر کفالت کی جو ٹرانچ ہے
وہ جاری ہے. ساتھ ساتھ کافی عرصے سے ہمارے جو ملازمین کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے ظلم ہوتا رہا, ان کی پروموشنز نہیں ہوتی رہی, کچھ نہیں ہوتا رہا. لہٰذا ابھی 2 دن پہلے ہم نے تقریباً جو ہے ہمارے جو لوور کیڈر کے سب سے لوور کیڈر کے ملازمین تھے, تقریباً 678 ملازمین تھے, ان میں سے 652 ملازمین کو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں تھے یا چاروں صوبوں سے تھے, جی بی سے تھے, کشمیر سے تھے, ان سب کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی. اور 652 ہمارے جو ملازمین ہیں بیسک انکم سپورٹ پروگرام میں, ان کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی ہیں. اس سے پہلے ہم نے آفیسرز کیڈر کو بھی تقریباً 70 to 85 لوگوں کو ہم نے پروموشنز دی ہیں, کیونکہ 12-13 سال سے وہ پینڈنگ تھی. اور باقی بھی پروسیس میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جن جن کا جو حق بنتا ہے ہم وہ حق ان کو دے کر جو ہے وہ رخصت ہوں گے. باقی میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہماری پارٹی انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے جو اس ٹینور میں ہمارے اس ٹینور میں جو خدمت کی ہے, جو کام کیے ہیں, ہر منسٹری اپنی ایک بریفنگ جانے سے پہلے, اسمبلی ختم ہونے سے پہلے ہم بریفنگ رکھیں گے, ہر منسٹری رکھے گی اور بتائے گی کہ ہم نے اس عرصے میں کیا کیا کام کیے ہیں. یہی میری گزارشات تھیں. سوالات ہم نذیر صاحب بیٹھے ہوئے تو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے تو آپ نے واضح کر دیا. اسحاق ڈار صاحب سے جب ایک سوال کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 230 ہے اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے کیا, تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جی بالکل ہونے جا رہی ہے اور عوام کو اس سے باخبر رکھنا چاہیے. تو آپ ان کی اتحادی جماعت ہیں, تو کیا آپ کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے, کیونکہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو جو ایک نگران وزیر اعظم ہوگا وہ کافی معاملات میں بااختیار ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ترمیم جو ہے اس کا الیکشن ایکٹ اس وقت بھی کمیٹی میں ہے اور ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جو ترامیم کرنی ہے. الیکشن ایکٹ میں صرف ایک ترمیم تو نہیں ہے نا, وہاں بہت سارے کلوزز ہوتے ہیں تاکہ ریشنلائز ہو جائے. تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہو رہی ہے. آئیے ملائکہ. تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی ہوگا, سب کی مشاورت سے ہوگا. کوئی یہاں یونیلیٹرل یا یک طرفہ اقدام نہیں لیا جا رہا. تو میں یہ کہوں گی کہ روز بروز اب ظاہر ڈیولپمنٹس ہوں گے, ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے. لیکن پلیز گزارش بہت پھر سے ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے قیاس کی بنیاد پر خبریں نہ کنفرم کی جائیں یا چلائی جائیں. یہاں پہ لوگ اویلیبل ہیں آپ کے سوالوں کے جواب کا. مطلب ایک لفظ ہی آپ نے پوچھنا. جی سولنگی صاحب آپ بہت اس وقت جلدی میں ہیں. ایک میں کلیئر کرتا جاؤں. آپ نے جو 230 کا کہا ہے جس میں اختیارات ہوں گے اور اس کو الیکٹڈ حکومت کے اختیارات ہوں گے, تو اس طرح تو کے بھی ایک صوبائی حکومت ہے نگران. وہ تو ڈیولپمنٹ کام بھی کر رہی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے, بھرتیاں بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہ کون سے ایکٹ کے تحت کر رہے ہیں؟ کوئی ایکٹ تو نہیں تھا. جی جی ہاں ہاں چلیں پھر آپ کو کیک سموسے کھلاتے ہیں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئینی, دیکھیے آئینی طور پر ہم ایک حکومت کا اتحادی ہیں. ہمارے نام سے آپ خبریں چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ سے بڑے چینل خبریں چلا رہے ہیں, آپ چلا رہے ہیں, یہ چلا رہے ہیں. تو ہم اپنی وضاحت دینے کی جسارت تک نہ کریں سولنگی صاحب, یا آپ کیا چاہتے ہیں کیک پیسٹری کھائیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت ہے. لیڈر آف دی ہاؤس اپنے تمام جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے تھے خورشید شاہ صاحب, وہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے چیزیں آ کے لے کے جاتے. تو لہٰذا ہم سے مشاورت بھی ہے. ہماری 3 رکنی کمیٹی جیسے شیر رحمان صاحب نے کہا ہے, جس میں گیلانی صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہم نے اس کے لیے بنائی ہوئی ہے, ان سے مشاورت کریں گے. اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو صبح سے رات تک آپ ہماری خبریں چلاتے ہیں. ان کا سوال کچھ اور تھا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہہ رہے نا, آپ کا سوال یہ تھا. وہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں, آپ کا جواب میں بعد میں دوں گا. جواب میں صرف یہ سب کا حق ہے. لیٹ می ٹاک اور ناٹ. یس تھینک یو. ہاں
बेसिकली ये बताइए कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि मुल्क के वजीर खजाना है और नहीं, वो तो कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ स्टैंड करते। तस्दीक कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। 3 महीने के वज़ीर आज़म के लिए इख्तियारात में इजाफा करना आईनी तौर पर क्या मुनासिब होगा? नंबर 2, ये खबरें चल रही है कि जी प्रिंसिपली ये तय हो गया है कि शायद कैबिनेट से कोई वजीर जो है वो वज़ीर आज़म हो, तो क्या ये आईन के मुताबिक होगा? जी, ये आपने अहम बात पूछी है एजाज भाई। देखिए, पहले तो इख्तियारात के हवाले से देखें, जो आपके सामने है सूरत हाल इक्तिसादी, और आपने देखा किस आखिरी मिनट पर ये IMF का मुआहदा हुआ है, और जो पिछली गवर्नमेंट की तबाहकारियाँ थी उससे किस तरह एकदम आखिरी मिनट पे निकाला गया, और इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब आप मुझसे कहें कि जी कोई तरह तरमीम ना लाएं वक्त के तकाजे पर के हवाले से, तो वो भी एक अजीब बात होगी। फिर बाद में आप पूछ रहे होंगे कि आप लोगों ने इसका क्यों नहीं इसके लिए कोई आपने कंडीशन क्रिएट क्यों नहीं की थी, आपने सोचा क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है अगले 3 से 4 महीने में, बहुत कुछ हो सकता है 2 या 3 महीने में, आजकल जो सूरत हाल है। और फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमने जी प्राइम मिनिस्टर होगा वो फेडरल कैबिनेट से होगा क्या? नहीं, ये कोई बात बिल्कुल नहीं हुई है कि प्राइम मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट से होगा। ये आपको बार बार मैं बावर करना चाह रही हूँ, हमसे ऐसी कोई बात नहीं की गई है। हम गैर जानिबदार ज़ाहिर है काबीना चाहेंगे केयर टेकर सेटअप के लिए, क्योंकि यही तरीक़ेकार बनाया गया है आइन में। अब वो तरमीम तो नहीं हुई है ना, तो ये बात हम वाजे करके कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी इज़ एसेंशियल इस वक्त। तो हमने कब कहा है कि कोई मिनिस्टर जो कैबिनेट से, ये कभी बात नहीं हुई है, ना हमसे ऐसा कोई नाम शेयर किया गया। जी सॉरी। हाँ, मेरा क्वेश्चन मैम सिंपल ये कि इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी के पास प्लान भी है कि आपकी कोई इंटरनल मुशावरत जारी है क्या ऐसी सूरत हाल? तो देखिए, इंटरनल मुशावरत तो मुस्तकिल पार्टीज़ में ABC प्लान्स होते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि प्लान A हमारा आइन हो और उसके मुताबिक काम हो, और जब कोई ऐसी कंटिजेंसी राइज हो और सियासत इज़ द आर्ट ऑफ द मतलब पॉसिबल, तो ज़ाहिर है पहले हम आपको ब्रीफ करेंगे, ठीक है ना, इसी फोरम से। तो ज़्यादा मैं लंबी नहीं चलाना चाहती, आप कर लें एक और सवाल। वही सवाल आ रहे हैं डिफरेंट लिबादों में यकीन नहीं आ रहा ना आप लोगों को। जी, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में जा रही है, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के लिए तैयार है। इस वक्त बिजली की जो कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इस ऐसी सूरत हाल में अवाम का तमाम जमातें खसूसन पीपल्स पार्टी सामना कर रहा है? देखिए, आपने देखा है कि ज़रदारी साहब ने बार बार कहा है कि हम एक इक्तिसादी चार्टर, यानी कोई ना कोई अग्रीमेंट, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें, जिस तरह हमने आखिर 2 बड़ी जमातों ने किया तो था चार्टर ऑफ जमहूरियत, और उसके 80% वादे और उसके जो अग्रीमेंट्स हैं वो पूरे किए गए हैं। तो अब आप बताएं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी मैं समझती हूँ और पीपल्स पार्टी समझती है कि ये एक अहम जुज़ है इस वक्त, क्योंकि इस तरह का कदम लेंगे तो देखिए मार्केट्स जो हैं इंटरनेशनल, आपके जो दूसरे पार्टनर्स हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं दुनिया में, एक कॉन्फिडेंस आएगी, और कॉन्फिडेंस एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि एक एतमाद बने, और एतमाद साजी के लिए थोड़ी बहुत देखिए पार्टियां अपने अपने मंशूरों पे काम करेंगी और अपने झंडे गाड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन में तो ये होगा, और अपना मंशूर होता है, किसी का लेफ्ट ऑफ सेंटर होता है, कोई किस तबके को हमारा तो एक वाज़े तौर पर रुझान रहता है कि जी पहले सबसे पसमानदा तबकों को हम अटेंशन दें और फोकस दें, ये तो पीपल्स पार्टी का रहा है। लेकिन एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ तक दुनिया में पाकिस्तान की पॉलिसियों का तसलसल, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपने किए हैं, ये ना लगे जैसे पिछली हुकूमत कर गई, जाते जाते अपने सियासी मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने ना सिर्फ ये किया कि उन्होंने मनसूख किया IMF का एग्रीमेंट जो उन्होंने खुद साइन किया था, ताकि अगली हुकूमत की टांगें काटी जाएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और फिर जो बारूदी सरंगे लाई, और उन्होंने जितने, मैं फिर रिपीट करूंगी, ये रोज रिपीट करना चाहिए ताकि लोगों को बात समझ आए, उन्होंने जितनी बोरोइंग की, जितने कर्जे लिए,
وہ آج تک کسی حکومت نے 70 سال میں پاکستان میں نہیں لیے. انہوں نے ڈبل کیا. 70 سال کا قرضہ انہوں نے 3 ساڑھے 3 4 سال میں کشکول توڑتے توڑتے کے سلوگن میں نیریٹو ادھر وہ ادھر انہوں نے یہ تحفہ آپ کو دے کے گئے. جو مقروض اس وقت ہوئی ہوئی ہے اقتصادی صورتحال وہ ان کی ایکسیسو بوروئنگ سے. اب تو ظاہر ہے نیچرلی پھر اس صورتحال میں کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہونا پڑے گا بڑی پارٹیز کو. پہلے آپ ریاست بچائیں گے نا پھر آپ سیاست کریں گے. لیکن الیکشن میں تو ظاہر اپنے منشور پہ سیاست ہوگی لیکن کوئی نہ کوئی اگر جیسے زاہد صاحب نے کہا اگریمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ بیسک جو ہوتا ہے بنیادی کہ ہم دیکھیں آپ کے اگریمنٹس نہیں پھاڑ کے پھینکیں گے اور اپنے ادھر کوئی سائفر لہرا رہا ہے ادھر فائنانس منسٹر فون کر رہا ہے کہ جی ان کے IMF اگریمنٹ کو نہیں ایکسیپٹ کریں. یہ بتائیے یہ ملک دشمنی ریاست دشمنی کبھی کسی نے کی ہے؟ کبھی 70 سال میں آپ نے دیکھا ہے مارشل لاء ہے مارشل لاء گئے کبھی ہم نے چھاونیوں کی طرف بھی نظر کی؟ کیونکہ دیکھیے ایک سیاست ہوتی ہے ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے اور ایک ملک میں آپ نے جمہوری سیاست کرنی ہوتی. جمہوریت کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ آپ ملک کی تنصیبات جلانا شروع کر دیں گھیراؤ شروع کر دیں. ابھی بھی اپیل کی گئی ہے محرم کے حوالے سے کہ ہم پرامن رہیں ایک دوسرے کو برداشت اور ظرف کی سیاست لے کے آئیں اور یہ واپس آنی ہوگی. اگر ملک کہیں بھی چلنا ہے تو یہ سیاست واپس آنی ہوگی اور انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. جی یہ آپ نے پھر وہ سوال کر دیا. ہاں پھر ہم نے جو کہنا تھا میرے بھائی بار بار وہی سوال نئے نئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا. شکریہ. بار بار وہی سوال نئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان